اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دے کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ الشفاعۃ یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاکھ ہے، ایم اے پاس ہے، یہ پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سواد، بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ اب جد حوض خفتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم بھی ہے، اس میں بھی دیکھیں۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہیں گے 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین بن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟
یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشریح کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ جلال کے ذکر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ ذو جلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو. لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے. والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے. یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسل. وہاں درود مانا نہیں ہو. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو. بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں. صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے. لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا. وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذو جلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذو جلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی. تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے. آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذو جلال نے قرآن میں کر دیا. بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت. غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے. صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے. سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے. کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں. میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو جلال ہے، کیونکہ اللہ ذو جلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے. قل، فرما دیجیے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں. انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے ہیں. قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کریں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا. کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة،
بنی علی فجلس علی فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولیہا، لا تقولیہا وقولی ما کنتی تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے غور کرنا میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں، جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ میں 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت ارممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ جلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ جلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں نبی نور من نور اللہ ہے، کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے اور اللہ کے نور میں سے نور ہے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ اور دوسری آیت قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا، میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 110، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ نکالنے جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا۔ یوحى الی انما الہکم الہ واحد،
مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ صرف ہدایت کی دعا کریں۔ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہے۔ منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں۔ ہم تو نہیں ایسا کہتے، ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ الشفاعت یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاکھ کے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سعاد۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ آپ جد حوض مفتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں، عادات کا علم ہے اس میں بھی دیکھیں۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں مخالفت، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین بن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو بتائیں۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ جلال کے ذکر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ جلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی زبان میں، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے، یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج ہے۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ جلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ جلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ جلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو۔ غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں، اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ جلال فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو جلال ہے، کیونکہ اللہ ذو جلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے، قل فرما دیجیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے ہیں۔ قرآن سمجھا کرے، قرآن پڑھا کرے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کرے، سمجھ آئے گی محبت کیسے کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشی، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمینی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولها، لا تقولها وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا اللہ وما يشعرون ايان يبعثون۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں، جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنتی الممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ہیں ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟
اللہ جلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ جلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے۔ کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولیں۔ قرآن کہتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بہک رہے ہیں؟ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ اور دوسری آیت قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا، میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوں۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔